اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں جس وظیفے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ وظیفہ ہے تمام مشکلات، آپ کی دلی مراد، آسیب، جادو، ہر قسم کی کامیابی، چاہے وہ امتحان کے اندر ہے یا جاب کے اندر ہے یا انٹرویو کے اندر ہے، اور دشمن سے محفوظ رہنے اور اپنی دلی مراد پوری کرنے کے لیے انتہائی عمدہ اور مجرب وظیفے کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، یعنی کہ آپ کو اسی وظیفے پر اگر آپ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو درپیش مسائل ہیں یا جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، چاہے وہ قرض کے لحاظ سے ہے یا جو ہے آمدن کے لحاظ سے ہے یا کاروبار کے لحاظ سے ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ چاہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے یا جو ہے اچھے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ پر کوئی آسیب یا جادو جو ہے وہ اثر کر رہا ہے، آپ پہ دشمن کوئی وار کر رہا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ لفظ بولوں گا کہ اس وظیفے میں کی بدولت برکت سے آپ کی زندگی میں درپیش تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے، اور پورے کا پورا انشاءاللہ آپ کا حالات اور آپ کے مسائل وہ بالکل جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے، اور آپ کی زندگی اس طرح ہو جائے گی کہ جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی آسان ہوگی۔ یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ سورۃ الطلاق کا جو ہے وظیفہ ہے، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو قرآنی آیات پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ یہ میرا بھی آزمودہ جو ہے مجرب وظیفہ ہے جو کہ میں نے خود آزمایا ہے، اور اللہ کے حکم سے ایسا جو وظیفہ ہے شاید ہی اس کی جیسی برکات ہوں یا اس جیسا رزلٹ نکلے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ اب ہر قسم کی مشکلات سے نجات کے لیے یہ جو آزمودہ وظیفہ ہے، اس میں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا، اور میں نے ایک احادیث میں اس وظیفے کے بارے میں پڑھا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، اور دونوں رکعتوں میں اس آیت کی 3 بار تلاوت کرتا تھا، اور وہ میں نے آگے بتا بھی دی ہیں، تصویر میں جو ہیں وہ دکھائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے فضل سے چند ہی روز میں میری جو مشکل تھی یا جو میرا مسئلہ اٹکا ہوا تھا وہ اللہ کے کرم و کرم سے جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، اور تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل حل ہو گئے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو میں آج کو اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ بہت سے بہن بھائیوں کے میرے پاس کمنٹس آتے رہتے ہیں، کالز آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں وظیفہ کیسے کرنا ہے، تعویذ کیسے لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف یہی وظیفہ آپ پڑھ کر اپنی مشکلات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات ضرور دور ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں اور ان کے لیے یہ کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ابن ماجہ کتاب الذات باب الورع والتقویٰ الاحادیث، تو یہ اس کی روایت ہے۔ تو اس لیے آپ نے اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مشکل ہے، کسی قسم کی مسائل ہیں، تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔
اور میرا جو 100% جو ہے وہ یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی زندگی کا کوئی مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ لازمی طور پر حل ہو جاتا ہے۔ مزید میں آگے اس کی اور بھی آیت بتاؤں گا۔ تو اس لیے یہ جو آیت آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی گئی ہے، اس کا جب آپ ورد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدیر۔ تو اس کو آپ نے روزمرہ زندگی میں چلتے پھرتے اور روزانہ نماز حاجت آپ نے ادا کرنی ہے، اس میں آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب آپ نماز 2 نفل ختم کر چکے حاجت، تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 2 سے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ لازمی حل ہو جائے گا۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پارہ 28 ہے سورۃ الطلاق۔ اب اس کی حکایت کیا ہے؟ حکایت عجیبہ ہے جو علامہ اجویری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا ہے، اور اس آیت کے متعلق انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامہ اجویری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہے سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں سے ایک آواز آئی، یعنی کہ آواز آئی، شکل کسی کی دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کی صورت جو ہے وہ واضح نہیں تھی، سامنے نہیں تھی، صرف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب، یعنی کہ ہلاک ہونے والا ہوگا، جس طرح ایسی یعنی کہ مشکلات ہوگی کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی اور وہ مرنے والا ہوگا، تو اس وظیفے کے پڑھ لینے سے وہ تمام بلائیں اور ہلاکتیں اسے ٹل جائیں گی۔ تو اس میں جو ہے کشتی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے آواز تو سنی لیکن کچھ دیکھا نہیں۔ تو اس میں سے ایک شخص جو کشتی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو یہ دینار سمندر کے اندر ڈال دو، ٹھیک ہے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دینار کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ ہے وَمَن یتق اللہ، آخری آیات تک ہے، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے باقی جو لوگ تھے وہ مذاق اڑانے لگ گئے اس کا، اور ہنسنے لگے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے بلا وجہ جو ہے اپنی دولت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو چاہے وہ جو ہے ضائع ہو چکی ہے، لیکن اس شخص نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی، کیونکہ اس میں ہر مسلمان کو یقین ہے۔ اس کے بعد چند دن کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلتی رہی، رواں دواں رہی، تو اچانک جو ہے طوفان آیا اور موجوں سے وہ کشتی جو ہے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جب وہ بکھری تو سوائے اس آدمی کے جس نے 10 دینار دے کر وہ آیت سیکھی تھی، باقی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے سمندر میں۔ تو وہ جو ہے کشتی کے جو ٹوٹی ہوئی کشتی تھی، اس کا ایک تختی پر، یعنی کہ اس کے ایک حصے پر جو کہ وہ ٹوٹنے والا لکڑی کا وہ تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا، یہاں تک ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ جب وہ جزیرے پر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے کھانے سامان وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پہلے حیران ہوا، پریشان ہوا۔ پھر اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، اور میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی،
تو ہماری جو کشتی ہے وہ ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچھال کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور کہیں چھپ جاؤ، ورنہ آ کر وہ تم پر حملہ کرے گا اور تمہیں مار دے گا۔ ابھی اسی عورت کی جو گفتگو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے اسے چیخ کر کہا کہ تم بھاگو یہاں سے، وہ آ رہا ہے، اگر اس نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا، تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ چنانچہ اسی اثنا میں وہ جو شیطان تھا وہ وہاں پہنچ گیا اور یہ شخص اس کے سامنے کھڑا رہا، مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس شخص نے وہی ومن یتق اللہ کا وظیفہ شروع کر دیا۔ جیسے اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو شیطان زمین پر دھاڑے مارتا ہوا گر پڑا اور اس کی زور سے آواز اور چیخیں نکلی، ایسے لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر وہ شیطان جل کر راکھ ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر عورت بڑی پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شخص سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اکٹھا کرو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ باہر کنارے پر چلو اور وہاں سے کوئی کشتی تلاش کرو تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور کھانے پینے کا سامان لیا، دونوں محل سے نکلے اور اس جزیرے کے کنارے پر پہنچے، اور وہاں پر انتظار کرنے کے دوران وہاں پر ایک کشتی جو بصرہ کی طرف جا رہی تھی وہ انہیں ملی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گم شدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون احسان ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا، اور پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کے مشترکہ بن گئے، اور اس عورت نے خداوند تعالیٰ سے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ جو آج آپ کو میں وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ واقعی بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور ہر طرح کی مشکلات سے آسانی کے لیے اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی نسخہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس نسخے کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے، اور یاد کرنے کے بعد چلتے پھرتے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اپنی مشکلات، اپنے مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند دنوں میں، چند دن، 2 سے 3 دن کی میں بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا وہ لازمی طور پر حل ہو جائے گا، آپ کو کسی تعویذ، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے استعمال کیجیے گا اپنی روزمرہ زندگی میں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ السلام علیکم۔